Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ناظرین کرام، یہ سائنس کا زمانہ ہے. ہر روز نئی نئی ایجادات رونما ہو رہی ہیں. وہ کام جو کبھی انسان اپنے ہاتھ سے کرتا تھا، آج وہی کام بڑی بڑی مشینیں انتہائی خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہی ہیں. 100 سال پہلے کا آدمی اگر خوش قسمتی سے آج ہمارے کسی بڑے شہر میں آ جائے تو وہ اس دنیا کو ایک جادو نگری دیکھے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہوش ہی کھو بیٹھے. سائنس اور ٹیکنالوجی نے ہماری زندگیوں کو جہاں بہت سی آسائشات اور سکون فراہم کیا ہے، وہاں پر اس کے کچھ برے اثرات بھی پائے گئے ہیں. ناظرین کرام، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے جڑی ایک ایسی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے پیشے ہیں جنہیں ٹیکنالوجی سے خطرہ ہے. اگر آپ کا کام بیزار کن اور تکرار والا ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے. منی مینیجر جان پیگلانو کے مطابق ایسا کام جو معمول اور قابل پیش گوئی ہے، حساب کے لوگارتھم کی مدد سے 5 سے 10 سال میں ممکن ہو جائے گا. پگلیانو سلسلہ وار کتب روبوٹس آرکمنگ A Human Survival Guide to Profiting in the Age of Auto Machine یعنی روبوٹس آ رہے ہیں. آٹو مشین کے دور سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسانی بقا کی گائیڈ کے مصنف ہیں. انہوں نے خطرات کا شکار جن پیشوں کی نشاندہی کی ہے، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جنہیں اب تک محفوظ سمجھا جا رہا تھا کیونکہ ان کے لیے انتہائی قابل اور پیشہ ور ماہرین کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ طب اور قانون. بی بی سی ہسپانوی نیوز سروس BBC منڈو سے بات کرتے ہوئے پگلیانو کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر اور سائنسدان غائب نہیں ہو جائیں گے، لیکن ان کی مزدوری کا میدان جزوی طور پر کم ضرور ہو جائے گا. پگلیانو کے مطابق یہ وہ 7 شعبے ہیں جو ٹیکنالوجی سے متاثر ہوں گے اور کچھ جو بچ جائیں گے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. نمبر 1، ڈاکٹر. یہ دور کی کوڑی لگ سکتی ہے کیونکہ ڈاکٹرز کی ہمیشہ سے کمی رہی ہے اور ان کی بہت مانگ بھی رہی ہے، جبکہ عمر دراز ہوتے ہوئی عالمی برادری کے تناظر میں اس کی مانگ اور بھی زیادہ ہوتی نظر آتی ہے. لیکن پگلیانو کا کہنا ہے کہ طب کے بعض شعبے بیماری کی از خود تشخیص کے نتیجے میں خطرے سے دوچار ہو جائیں گے. آج روبوٹ سرجری نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ عنقریب ڈاکٹرز کی اہمیت بہت کم ہو جائے گی. ان کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود ڈاکٹر اور تربیت یافتہ طبی معاون کی ایمرجنسی روم میں ضرورت بہرحال رہے گی. اس کے علاوہ سرجن جیسے ماہرین کی بھی مانگ رہے گی. نمبر 2، پگلیانو کا خیال ہے کہ مستقبل میں دستاویزات کی جانچ پڑتال اور ان جیسے دوسرے معمول کے کاموں کے لیے وکیلوں کی کم ہی ضرورت ہوگی. ایسے قانونی کاموں کے لیے کمپیوٹر سافٹ ویئرز کا استعمال ہوگا جس میں کم تجربے اور کم اختصاص اور مہارت کی ضرورت ہوگی. نمبر 3، ماہر تعمیرات. عام اور سادہ سی عمارت کے ڈیزائن سافٹ ویئرز کی مدد سے تیار کیے جانے لگے ہیں. پگلیانو کا خیال ہے کہ مستقبل میں صرف تخلیقی اور فنی صلاحیتوں کے حامل ماہر فن تعمیر ہی اس کاروبار میں بچ سکیں گے. نمبر 4، اکاؤنٹنٹس یا محاسب. مصنف بتاتے ہیں کہ ٹیکس کے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے والے اکاؤنٹنٹس ہی بچیں گے. ان کے خیال میں چھوٹے موٹے ٹیکس کا کام کرنے والوں کی مانگ سن 2030 تک ختم ہو جائے گی. نمبر 5، جنگی جہاز کے پائلٹ. غیر انسانی ہوائی گاڑیاں جنہیں UAV عام طور پر جسے ڈرونز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس نے خطرناک صورتحال سے نمٹنے کے لیے پہلے ہی پائلٹ کی جگہ لے لی ہے اور وہ ایسا کرتے رہیں گے کیونکہ مستقبل میں جنگ زیادہ سے زیادہ خودکار ڈھنگ سے لڑی جائے گی. جاسوس. معمول کی نگرانی کے کام کے لیے اور بغیر اختصاص والی جانچ کے کام کے لیے پہلے سے ہی پیچیدہ ٹیکنالوجی کے نظام کا استعمال ہونے لگا ہے. مصنف پگلیانو کہتے ہیں کہ ہر چند کے اس کام کے لیے ملازمتیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن ان کی مانگ کم ضرور ہو جائے گی.
ریئل اسٹیٹ ایجنٹ خرید و فروخت کے دوسرے شعبوں کی طرح زمین اور مکان کی خرید و فروخت پر بھی ویب سائٹ اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے خریدنے اور فروخت کرنے والوں میں رابطہ پیدا کرنے کی وجہ سے روایتی دلالوں کے منافع میں کمی آئی ہے۔ ایسے میں کمپنیوں کے ثالثی کرنے والے مینیجر غائب ہو جائیں گے کیونکہ مجموعی طور پر ان کے کام پر ٹیکنالوجی اثر انداز ہونے لگی ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ جہاں پر ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت سارے پیشے ختم ہو سکتے ہیں وہیں کچھ اور پیشے پیدا بھی ہوں گے۔ پگلیانو کا کہنا ہے کہ ٹیکنالوجی کے سبب جہاں کچھ پیشوں کی بنیاد ختم ہو جائے گی وہیں دوسری جانب مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا نظام تیار کرنے والوں یا سافٹ ویئرز اور کمپیوٹرز کا الگورتھم تیار کرنے والوں کا مستقبل انتہائی روشن ہوگا۔ اس کے ساتھ اس نظام کا تحفظ اور مرمت کرنے والے انجینئرز کی بھی مانگ میں اضافہ ہوگا۔ پگلیانو کا کہنا ہے کہ حقیقی زندگی سے جڑے روایتی کاموں کے کرنے والوں کی مانگ زیادہ ہو جائے گی، جن میں پلمبر، بجلی ٹھیک کرنے والے اور ہنرمند راج مستری یا معماروں کی مانگ بھی بہت زیادہ رہے گی۔ ناظرین، یہ محض ایک پشین گوئی ہے، حقیقت اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔